السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا ہم سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور آج اس کا 23rd لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن. ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن سے پہلے تھوڑا سی وہ بات مجھے کرنی ہے جو کہ پچھلے لیکچر میں ہم کر رہے تھے اور وہ تھوڑی سی مس ہو گئی. دیٹ واز سم تھنگ اباؤٹ کہ کون سا آپ نے میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن استعمال کرنا ہے سروے ریسرچ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مینز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرے گا. اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری اسٹڈی کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. سو دوز ور دی تھنگس جس کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے یا ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیر آر نمبر آف کویشچنس جو کہ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے, اور وہ کویشچنز اس طرح سے ہیں کہ آسک کویشچنز لائک دس: از دا اسسٹنس آف انٹرویور نیسسری؟ مینس کین وی یوز اے میل کویشچنر؟ انٹرویور آبویسلی آپ دیکھیے اگر ہمارے رسپونڈنٹ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں تو ہم وہاں میل کویشچنر استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ کویشچنر ہم دے نہیں ان کو سکتے. آبویسلی وہاں پر ہمیں انٹرویو ہی کرنا پڑے گا. سو اٹ ڈپینڈس کہ انٹرویور کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اسی طرح آر رسپونڈنٹس لائکلی ٹو بی انٹرسٹڈ ان دا ایشوز بینگ انویسٹیگیٹڈ؟ ہمارا ٹاپک جو ہے ہاؤ انٹرسٹنگ از دس لائکلی ٹو بی ٹو دی رسپونڈنٹس. اگر لوگوں کو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے تو وی ایکسپیکٹ لاٹ آف کوآپریشن, اینڈ کیپنگ دیٹ ان ویو مے بی وی ڈیسائڈ اپون کہ ہمیں کون سا میتھڈ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اسی طرح تیسری بات ہے, یہ تیسرا کویشچن ہے, ول کوآپریشن بی ایزیلی اٹینڈ؟ پیپل مائٹ بی انٹرسٹڈ اور they might be willing to talk with us. Will cooperation be easily attained? اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگین آن دی نیچر آف دی اسٹڈی. اگر ہم کر رہے ہیں ایسی اسٹڈی جہاں پر آرگنائزیشن میں ڈیٹا کلیکشن ہے تو اور وہ ٹاپک ایسا ہے ویئر دی پیپل آر ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دی فنکشننگ آف دی آرگنائزیشن اور دی سپروائزری اسٹاف, تو ہاؤ comfortable will they be to talk about that? Will they give us the cooperation or not? اسی طرح another question is how quickly the information be easily attained. اب یہ is another question کہ how quickly کہ ہمیں کیسے ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں. Another question can be how quickly the information is needed. I think that's another question کہ ہمیں time constraints کیا ہیں. ٹائم کنسٹرینٹ سے یہاں مراد ہے کہ ہم کتنی جلدی ہمیں یہ انفارمیشن مہیا کرنی ہے, کس کام کے لیے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری فنڈیڈ ریسرچ ہے تو اس کی ٹائم اپنی لمٹس ہیں, اور اگر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی اپنی ہیں. تو اس کے بیسس پر وی میں ٹیک اے ڈیسیژن کہ ہم کون سا کمیونیکیشن کا طریقہ سروے میں اختیار کریں گے. اسی طرح another question could be will the study require a long complex questionnaire یا very simple kind of questionnaire. اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ شاید انٹرویو اگر ہم کر رہے ہیں تو we could use a long complex kind of questionnaire. اگر ہم میل questionnaire کر رہے ہیں تو probably we are unable to do it. اسی طرح ٹیلی فون پہ اگر کر رہے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے ہم 10 منٹ سے زیادہ یا 15 منٹ سے زیادہ بات نہ کر سکیں. تو اس لیے اگین ڈپینڈس کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے ہاؤ کمپلیکس از دیٹ, اور کتنا وہ لمبا ہے, اس کو کتنا ٹائم چاہیے. پرسنل انٹرویو اگر کر رہے ہیں تو وی کین ہیو اے لانگ کویشچنر. اگر ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں تو پرابلی اٹس ناٹ پاسبل ٹو. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو لک ایٹ کہ ہمارا جو میتھڈ ہے دیٹ ہیز ٹو کیٹر ٹو دی آبجیکٹیوز آف دی اسٹڈی. اسی طرح ہمارا جو ایک اور کوشچن اس میں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے. اور بجٹ آلسو puts constraints on
the kind of, let's say, criteria, kind of communication method we are using. And then probably we would also try to see what kind of respondents are there, پڑھے لکھے ہیں انپڑھ ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم کرائٹیریا کی بات کریں تو کرائٹیریا آن دی ہول از وی ہیو ٹو لک انٹو دا کاسٹ ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے, کاسٹ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے. سو وی ہیو ٹو لک انٹو دا کاسٹ, وی ہیو ٹو لک انٹو دا ٹائم کنسٹرینٹس, وی ہیو ٹو لک انٹو دی انونیمٹی آف دی ریسپونڈنٹس, ہاؤ کوڈ وی give assurance about the anonymity of the respondents. Obviously ایک جو سروے کا کمیونیکیشن کا طریقہ ہے اس میں انونیمٹی کے زیادہ چانسز ہیں, دوسرے میں کم چانسز ہیں. تو چونکہ ان سب کی کاسٹ میں فرق ہو سکتا ہے, ٹائم میں فرق ہو سکتا ہے, اسی طرح انونیمٹی کی بات بھی ہو سکتی ہے, اس لیے maybe we have to take a decision keeping that kind of criteria in view. اور اگر آبجیکٹیوز اور اس کرائٹیریا کو دیکھ کر کوئی چیز شاید ہم کسی خاص نتیجے پہ نہیں پہنچے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے ہمارا کرائٹیریا نہیں میٹ کرتا, then maybe we go for mixture of the method. So then we go for a mixed kind of method. Partly we may have to use one interviewing, partly we may have to go for telephone interviewing, or partly go for something else. So that is how we decide upon what kind of method, communication method in the survey can we use. So یہ جو بات تھی یہ ہماری پچھلے لیکچر کے حوالے سے تھی جو وہاں پر کنکلوژن میں رہ گئی تھی. آج کے لیکچر کا جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے ٹولز فار ڈیٹا کلیکشن ہے, تو اس کی بات کریں تو ہماری سوشل سائنسز میں یا بیہیویئرل سائنسز میں ٹول جو ہیں وہ کوئی 2-3 قسم کے ہی نظر آتے ہیں, بلکہ براڈلی اسپیکنگ 2 ہی لوگ استعمال کرتے ہیں یا 2 کا ہی نام لیتے ہیں. اس میں اگر میں ان کا نام لوں تو ایک ٹول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کویسچنیئر. ٹول کہہ لیں یا انسٹرومنٹ کہہ لیں, دونوں ایک ہی بات ہے. انسٹرومنٹس آف ڈیٹا کلیکشن یا ٹولز فار ڈیٹا کلیکشن, ان میں ایک کویسچنیئر ہے, دوسرا انٹرویو شیڈیول ہے, تیسرا انٹرویو گائیڈ ہے. اس سے پہلے تھوڑی سی میں نے بات کی تھی. ناؤ ٹو ریفریش دا میموریز آئی مے ریپیٹ, میں یہ کہوں گا کہ کویسچنیئر اور انٹرویو شیڈیول بوتھ آر دا لسٹ آف کویسچنس, اور یہ وہ کویسچنز ہیں جو کہ ریسرچر نے پہلے فارمولیٹ کیے ہوئے ہیں, پرنٹ کیے ہیں, اور ایک طرح کا ہم نے کویسچنیئر ڈیزائن کر کے ہم نے بنایا ہے. سو دیٹس واٹ کویسچنیئر اینڈ انٹرویو شیڈیول از. دونوں میں کامن چیز ہے, the list of questions ہیں which have already been formulated, and those have been put in a particular sequential order, and then this is number is also fixed. So this is how we look at that. ان میں فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ questionnaire we try to hand it over to the respondent, اس کو ہم دے دیتے ہیں اور وہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ خود ہی پڑھتا ہے اور خود ہی اس کو پر کرتا ہے. اب یہ ہم اس کو کیسے دیتے ہیں, اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک گروپ کی شکل میں کہیں آڈینس اکٹھی ہے, کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی کلاس فار ایگزامپل ہو رہی ہے, تو اس میں ہم کلاس میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, میٹنگ میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور باقی آپ نے دیکھا کہ کویسچنیئر جو ہے میل کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے, ہم ویب سائٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں, کویسچنیئر کو ہم لیٹر سے ای میل سے بھی بھیج سکتے ہیں. So different ways of handing it over to the respondents. The only, I think, important thing is that we are handing it over to the respondent. And obviously, اس نے خود پڑھنا ہے اور خود ہی اس کا جواب دینا ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آڈینس جو ہے یا یہ کویسچنیئر یہ جو ہمارے respondents ہیں, they have to be educated or rather well educated who can understand the
language which has been written over there. Language جو ہے وہ لینگویج ریسرچر یوز کرتا ہے جو کہ رسپونڈنٹ سمجھ سکیں. اردو ہے یا انگریزی ہے یا لوکل کوئی اور لینگویج ہے, پشتو ہے یا لیٹر سے سندھی ہے, ایز وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, اور پنجابی ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. جب ہم بات کرتے ہیں انٹرویو شیڈیول کی, تو انٹرویو شیڈیول جو ہے دیٹ ریمینز ان دا ہینڈز آف دی انٹرویور. اس کے ساتھ دیکھیے انٹرویور کی بات آ رہی ہے. انٹرویور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہی سوال نامہ رہتا ہے, وہی اس سوالوں کو پڑھتا ہے اور رسپونڈنٹ جو ہے ان کا جواب دیتا ہے, اور انٹرویور جو ہے ان رسپانسز کو ریکارڈ کرتا ہے. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اس کا بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ہم انٹرویو شیڈیول چاہے لوگ پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ ہوں, ہم دونوں میں ہی استعمال کر سکتے ہیں. کمپلیکس انٹرویو بھی ہو کمپلیکس کوشچنر بھی ہو سکتا ہے, لمبا بھی ہو سکتا ہے, اور دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ یوز دا ورڈ انٹرویو شیڈیول, اٹس ناٹ انٹرویوئنگ شیڈیول. سو انٹرویوئنگ شیڈیول کہیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور بن جائے گا, انٹرویو شیڈیول کہیں گے تو اس کا کچھ اور مطلب بنے گا. انٹرویو شیڈیول جو ہے دیٹ از اے ٹیکنیکل کائنڈ آف ورڈ وچ وی یوز ان آور ریسرچ ٹرمینالوجی. انٹرویوئنگ شیڈیول کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ از مور لائک اسکیڈولنگ آف دی نمبر آف انٹرویوز وچ پیپل مائٹ بی کمنگ اینڈ دا سٹنگ اوور دیئر. دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ٹائم شیڈیولنگ آف دی ہول تھنگ. تیسرا جو میں نے یہاں اچھا اس میں ایک بات اور میں کہوں کہ میں نے یہ کہا کہ دونوں ہی یہ لسٹ آف کویسچنس ہیں. چونکہ دونوں ہی لسٹ آف کویسچنس ہیں, اس لیے میں اس لیسن میں ایک لفظ جو ہے وہ کویسچنر کا یوز کروں گا, اینڈ دیٹ کویسچنر ول اپلائی ٹو بوتھ انٹرویو شیڈیول ایز ویل ایز دا کویسچنر ایز اٹ از. تو یہ میں فار دا سیک آف کنوینئنس میں اس لفظ کو یوز کر رہا ہوں. تو دیٹ ول اپلائی ٹو بوتھ دی انسٹرومینٹس آف کویسچنر ایز ویل ایز انٹرویو شیڈیول. تیسرا جو ہمارا ٹول ہے جو یہاں لکھا ہے وہ ہے انٹرویو گائیڈ. Now interview guide is actually the list of topics which the interviewer covers during the course of interview with the respondent. اور یہ انٹرویو گائیڈ جو ہے عام طور پر ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ایک ان ڈیپتھ قسم کا انٹرویو کرنا ہو. اور ان ڈیپتھ انٹرویو ہم عام طور پر وہاں کرتے ہیں جہاں ہم کسی ایک کیس کا ان ڈیپتھ انالیسس کر رہے ہوں. وہ کیس پہلے بھی جیسے میں نے کہا could be an individual, could be a group, اور could be something else. تو اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹاپکس ہیں, وہ ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں. وہ ٹاپکس بعض اوقات اس انٹرویو کے دوران کچھ ایسی باتیں ہیں جو آٹومیٹیکلی کور ہو جاتی ہیں, کچھ ہیں کہ ان کے اوپر پرٹیکولرلی سوال پوچھنے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ان ٹاپکس پہ سوال جو ہیں پہلے سے بنائے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں پر سوال آن دی اسپاٹ بنائے جاتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ اگر ہم نمبر آف کیسز کو ان ڈیپتھ انٹرویو کر رہے ہیں تو ہر کیس کو جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں اس کی ورڈنگ وہی ہو جو ہم نے پہلے کی ہے. سو ورڈنگ کین آلسو چینج. اسی طرح سیکوینس بھی اس کا بدل سکتا ہے. ورڈنگ کین چینج, سیکوینس کین چینج, ایون the number of questions could be different. So یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ڈسکشن میں یا اس انٹریکشن میں ہم کیسے سوال بناتے ہیں موقع کی مناسبت کے حساب سے. اگر ہمارا رسپونڈنٹ کسی بات کو الیبوریٹ کر رہا ہے اور اس الیبوریشن کے دوران اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ ہم نے کسی سوال میں پوچھنی تھی, تو پھر ہمیں وہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. عام طور پر یہاں پر سوال
اسٹرکچرڈ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح کے بہت سارے سوال کویشچنئر میں ہوتے ہیں. اسٹرکچر سے میری مراد یہ ہے کہ رسپانس کیٹیگریز ہم اسٹرکچر نہیں کر رہے. انٹرویو گائیڈ میں جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو ان موسٹ آف دا کیسز وہ ہمارے سوال اوپن اینڈڈ قسم کے سوال ہوتے ہیں. اس میں ہمارا رسپونڈنٹ جو ہے he can elaborate at any length. He is open kind of thing. He is giving his opinion, اور اس opinion میں he could talk at any length. جبکہ closed ended کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم سوالوں کے جو جواب ہیں وہ اسٹرکچر کر دیتے ہیں. اسٹرکچرنگ میں 2 کیٹیگریز ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال کی نیچر کیا ہے. سوال واقعی اس سینس میں ہے جو کہ اسکیلیبل قسم کا ہے یا کسی ڈائکاٹمس قسم کا اس کا جواب ہے. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین اے کلوزڈ اینڈیڈ کویشچن اینڈ اوپن اینڈیڈ کویشچن. اینڈ دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین کویشچنئر, انٹرویو شیڈیول اینڈ انٹرویو گائیڈ. ہمارا جو کویشچنر ہے آئی تھنک دیٹ ٹیکس اے ویری سینٹرل کائنڈ آف پوزیشن, اس لیے کہ ایکچولی کویشچنر وہ انسٹرومنٹ ہے جس کی وساطت سے وی آر ٹرائنگ ٹو میجر اے ویریبل. اب ہمارا اگر انسٹرومنٹ از ناٹ اپروپریٹلی ڈیولپڈ اور ڈیزائن, دین وی may not be able to capture our variable. Therefore, this development of a questionnaire is very, very central for the whole of the research. اگرچہ میں یہ کہوں گا کہ ہر سٹیپ ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن ان سٹیپس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ this is a very, very important or pivotal kind of place. So, this is that instrument which helps in measuring the variable. اگر ہمارا یہ انسٹرومنٹ پراپرلی بن گیا تو we might come up with valid and reliable information. So properly worded questionnaire helps in minimizing the problems of let's say clarification of the thing, problems of creating interest, motivation of the respondent as well. Problems with respect to the recording of the information. Problems could vary whether we are using it as for purposes of interview or for purposes of self-administered kind of questionnaire. So, properly worded questionnaire helps in minimizing many of the problems. Therefore, میں بار بار ایک لفظ کو دہرا رہا ہوں, I'm saying that the questionnaire design is really crucial and critical in the whole of the research. So focus is what should be asked, اور اس میں جو کچھ ہم نے پوچھنا ہے اس کے الفاظ کی بات ہے, how that is to be phrased or how that is to be put in the form of statement, or what kind of appropriate wording will be for it, and then how to put all these questions in some kind of order, some kind of arrangement, جس کو لفظ بولتے ہیں sequencing of the questions. اور پھر اس کے ساتھ ہی بات آئے گی کہ اس کی جو ہے لے آؤٹ جو ہے وہ کیسی ہوگی, اور اس کا فارمیٹ کیسا ہوگا, اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کی اپیرنس کیسی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ہی میک سم ڈفرنس with regard to the responses which we get from the respondents. اگر شکل سے something is not appealing, the respondent may not be tempted, may not like to open the whole thing. But if it is impressive kind of presentation, just with respect to the appearance, the person is tempted to open it, and once the person opens it up, maybe he feels like looking into the topic and looking into the questions, and of course then we expect that with that kind of motivation the person may try to respond and send the questionnaire back, or agar hum
انٹرویو کر رہے ہیں, میں کہوں گا کہ ایون اف اٹ از این انٹرویو شیڈیول, اس میں بھی اپیئرنس جو ہے آئی تھنک دیٹ میکس اے ڈفرنس, دیٹ شوڈ بی گڈ اپیئرنس both for the respondent as well as for the interviewer. I think that's necessary. So making a questionnaire is a difficult job. Question banate hain, many a times we try to rephrase it, try to get help from the others depending upon جو ہم question بنا رہے ہیں کیا وہ میجر کر رہا ہے جو ہم میجر کرنا چاہتے ہیں. تو فار ڈیولپنگ اے کویسچنئر دیر آر سم ٹپس, اور آپ کہہ لیں دیر از سم گائیڈ لائن فار دی کنسٹرکشن آف دی کویسچنئر. تو اس میں پہلی سب سے جو بات ہے دیٹ از کویسچنئر ریلیونسی. ریلیونسی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو کویسچن ہم بنا رہے ہیں is this question relevant to the respondent؟ اب relevant سے یہاں مراد ہے کہ is it applicable to the respondent؟ If it is applicable to the respondent, maybe it's a good question. But if the question is not applicable to the respondent and we are asking or we are giving it to the respondent, perhaps we are not doing a good job. میں یہاں پر ایک بات ایسے ہی کہوں کہ questionnaire جب بنتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال ہر رسپونڈنٹ کے اوپر اپلیکیبل ہو. دیر آر سم کنڈیشنل کائنڈ آف کویسچنس. مثلا ہم نے پوچھا کسی کا میرٹل, ہم نے پوچھا کہ بھائی پرسن از میرڈ اور ان میرڈ, اور اگر میرڈ ہے تو وی مے ہیو اے ڈفرنٹ سیٹ آف کویسچنس فار دیٹ انڈیویجول. اگر ان میرڈ ہے تو مے بی وی ہیو اے ڈفرنٹ سیٹ آف کویسچنس فار دیٹ. اینڈ دین in the presentation we may like to put these things in separate kind of boxes which might indicate, hey, this box is applicable to one category of respondents, the questions in another box are applicable to other kind of responses. But on the whole, if we are putting them in these kind of blocks, in these kind of boxes, then we are particularly identifying that this box is applicable to this respondent. دوسرے باکس کی طرف پھر وہ جائیں گے نہیں. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے questions ہیں those should be relevant to the respondent. ہمارا دوسرا اسی کے ساتھ ہی بات ہے کہ questions should be relevant to the topic. اب obviously topic کے حوالے سے بات کروں تو we are talking about measuring the variables. اب ویریبل کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپریشنلائز کیا. آپریشنلائزیشن میں we try to look into the dimensions of the variable, then the elements of the variable, then we made the questions. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو question ہمارا بنا, does it really help in measuring that dimension or that part of the variable which we want to measure it? Obviously, one question is not measuring the whole of the variable. It may be measuring just one small part of it, but the whole questionnaire is likely to help in measuring whatever the number of variables are there. تو یہاں پر important چیز جو ہے, the question which we are asking, that has to be relevant to the topic. Otherwise, that question may not be, that should not be there. اس طرح سے میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ we must have rationale for each item of information which we are trying to collect through this questionnaire. Rationale جو ہے اس کے بغیر ہم نہیں چل رہے. So rationale that this particular question is going to be useful for measuring that particular aspect of the variable. So we should be able to defend. Each question should be defendable. Either it's part of the hypothesis measuring the variable, or it should not be there. Unless in certain situations there might be certain questions which might be used as a bridge between, let's say, moving from one
area or one aspect to another aspect, in that case it might be question which may not directly to be taken as measuring a particular variable, but definitely I'm looking at the questions which are relevant to the respondent and those questions are relevant to the topic. اگر وہ اس طرح سے نہیں ہیں then we don't have any justification for including those questions in our questionnaire. Second important guideline is the questionnaire accuracy. Now accuracy کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بات آ رہی ہے validity اور reliability کی. So make sure that the information is reliable and valid. Valid means what we are trying to measure with the help of the question, does it measure? اور ہم نے validity کی بات کی تھی, validity اور reliability کی بات بھی کی تھی, تو ہم نے we have to look into that. Like on the face of it, for example, does it look like measuring what we are trying to measure? So we are looking at the face validity. And then about the reliability, کہ اگر ہم اسی کو دوبارہ repeat کریں تو will it be consistent? Will we be able to get the same responses from the people? So therefore we are looking at the validity and reliability of the information which the question is going to give us. And obviously if we are looking at that, so you are looking at the face validity of the question and the other kinds of validities as well. So come down to the level of the respondent. اسی کے ساتھ ہی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم question پوچھ رہے ہیں یا wording یوز کر رہے ہیں تو wording وہ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جو ایکوریٹلی میسیج کمیونیکیٹ کر سکے رسپونڈنٹ کو. اور اگر رسپونڈنٹ کو جو ہم اس سوال کے ذریعے میسیج کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا اس نے جواب دینا ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ ایکوریٹ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں آئے گی. تو اس لیے شاید ہمیں یہاں پر یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم اپنی جو ٹرمینالوجی جو ہے وہ اتنی اس جارگن کو نہ یوز کریں جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ دی کامن مین یا ہمارا رسپونڈنٹ جو ہے وہ فیملیئر نہیں ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈوائس یہ ہے اوائڈ دا جارگنز, the slangs or the abbreviations, because the people may not be, the respondents may not be familiar with the kind of terminology which might be part of a particular subject. ہم کسی سے وہ سوال ایک پوچھتے ہیں, اس سوال کا وہ اپنے فریم ورک میں, رسپونڈنٹ جو ہے وہ اپنے فریم ورک میں اس کو دیکھے گا اور پھر اس کا وہ جواب دے گا. مثال کے طور پر ہم کسی سے پوچھیں ہیں کہ بھائی دا پرسن از میرڈ اور سنگل اور ڈائیورسڈ اور سیپریٹڈ اور ویڈوڈ, یہ ایسے لفظ ہیں کہ جو کہ ویری کامنلی یوز, ہر کسی کو پتہ ہے کہ میرڈ ہم کسے کہتے ہیں, سنگل ہم کسے کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے یہ پوچھیں کہ واٹ از یور میریٹل اسٹیٹس, تو میریٹل اسٹیٹس ٹھیک ہے ایک سائیکالوجی میں یا سوشیولوجی میں یا بیہیورل سائنسز میں might be a very commonly used word, but maybe the person is not familiar with the marital status. یہ لفظ کا مطلب کیا ہے, اور میریٹل اسٹیٹس کو وہ اپنے ہی فریم ورک میں استعمال کرتے ہوئے he might give you an answer, my marital status is very good. Now what is this very good? A marital status say maybe he has taken a different meaning or different context, different framework, اس کے مطابق اس نے جواب دیا. ایسے ہی یا ہم کہتے ہیں maybe we are interviewing somebody, اور ہمارا انٹرویور جو ہے رسپونڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ what is your marital status, اور the respondent say okay wait let me ask my wife کہ what is our marital status. So اس طرح سے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رسپونڈنٹ کے فریم ورک کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. So we may have to come down to the level of the
respondent and use that terminology, that language, that framework with which they are familiar. Otherwise, ہمارے جو ہے validity of the response جو ہے that becomes doubtful. ہماری accuracy of information جو ہے وہ becomes doubtful. اور ہاں اگر ہمارا ویریبل میجر نہیں ہوگا تو probably ہماری ریسرچ جو ہے that will be faulty. So that was the second important, I think, tip, that the questionnaire must be accurate. The questions should be to the point and using appropriate language, keeping in view the context or the framework of the people. And that is how we say, come down to the level of the people and avoid some of the jargons. تیسری ہمارا جو ٹپ یہاں پر ہے یا گائیڈ لائن ہے, that is avoid ambiguity, confusion and vagueness. اب ambiguity, confusion and vagueness, these words might be overlapping with each other. Anything which is ambiguous can create a confusion. Anything which is vague can create a confusion. Therefore, we have to talk in very, very clear-cut ways. So people use their perspective to interpret a word or a concept. So therefore, we should use those words which are very clear. For example, یہاں پر بات ہو رہی ہے what is your income. یہ ایک سیدھا سیدھا سوال ہے کہ what is your income. اب وہ بندہ جو ہے, جو رسپونڈنٹ ہے, وہ آپ کو انکم میں کیا بتائے گا. Is he telling you the income per day or income per week or a month, or is it an annual income? اب this is we are leaving it to the respondent کہ وہ اپنی مرضی سے جو فریم ورک جس کانٹیکسٹ میں وہ استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. And this is how I would say that this concept, this question is a vague kind of concept, ambiguous kind of question, جس کے ایک نہیں ایک سے زیادہ مطلب اس سے نکل سکتے ہیں. میں نے کہا کہ منتھ کی بات ہے یا ڈیز کی بات ہے یا اینول کی بات ہے, اسی طرح یہی انکم جو ہے وہ سیلری بھی ہو سکتی ہے, وہ انکم جو ہے کسی پراپرٹی سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارا جو ریسرچر ہے وہ کیا اس سے پوچھ رہا ہے کہ انکم فرام آل سورسز پوچھ رہا ہے, یا وہ انکم پوچھ رہا ہے جو اس کو پراپرٹی سے مل رہی ہے یا سیلری سے مل رہی ہے, یا کسی اور فریم ورک میں بات کر رہا ہے آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دی گراس انکم, یا ہم اس میں کوئی ایکسپینسز نکالنے کے بعد ہم سے اسے پوچھتے ہیں کہ تمہاری انکم کیا ہے, جس کو شاید ہم سیونگز کی بات کریں. تو اس طرح سے ایک ہی لفظ کو ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں دے کوڈ یوز ان ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. اگر ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں وہ یوز کریں گے تو وہ اپنے انٹرپریٹیشن کے مطابق ہمیں جواب دیں گے, اور اگر ہر رسپونڈنٹ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے تو آبویسلی ہماری جو انفارمیشن ہے دیٹ بیکمز فالٹی. تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ اوائڈ یوزنگ ورڈس ود انڈیفینٹ فریم آف ریفرنس. انڈیفینٹ فریم آف ریفرنس سے مراد یہ ہے کہ جس کے بہت سارے فریم آف یا جس کے بہت سارے مطلب نکل سکتے ہوں. آپ پوچھتے ہیں, میں فار ایگزامپل آئی اے ٹیچر اور میں کلاس میں ہوں اور سم باڈی ہیز کم اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی تمہاری کلاس میں مسٹر ایکس کسی کا نام لیتا ہے, اور نام لینے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ وہ لڑکا کس قسم کا ہے. اب میں یہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے کس انداز میں پوچھ رہا ہے کہ وہ لڑکا کس قسم کا ہے. اس کی ہیلتھ کے حوالے سے پوچھ رہا ہے, اسٹڈیز کے حوالے سے پوچھ رہا ہے, اس کی کوئی ٹیلنٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اس نے سیدھا سا سوال پوچھا کہ یہ لڑکا کیسا ہے, اور بڑی دیر کے بعد جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کس فریم ورک میں بات کر رہے ہیں, کس انداز میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے. ایسے ہی جیسے یہ بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں,
کوئی بندہ پوچھتا ہے باہر سے آ کر کہ یہ بلڈنگ کیسی ہے, واٹ ڈو آئی ٹیل دا پیپل کہ یہ بلڈنگ کیسی ہے. یہ بلڈنگ اوکے اینٹوں کی بنی ہوئی ہے, 4 سٹوری بلڈنگ ہے, 2 سٹوری بلڈنگ ہے, یہ کوئی لیٹس سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, یہ کوئی اگلی لکنگ بلڈنگ ہے. اب کس فریم ورک میں پوچھ رہا ہے کہ یہ بلڈنگ کیسی ہے, چھوٹی ہے, بڑی ہے, رنگ کی بات کر رہا ہے, پرانی ہے. I mean, that's how people try to interpret a particular word or a question within their own framework, within different contexts. And if people can apply different context for the understanding and interpretation of a question, then perhaps that's not a good question. اور اس سے جو انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی دیٹ ول ناٹ بی آف مچ یوز, اور ہماری جو کوالٹی آف ورک ہے دیٹ ول ناٹ بی اوکے. So that was, we should avoid ambiguity, confusion and vagueness when we are asking a particular question. We should be very specific, we should be very to the point, اور جس فریم ورک میں بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں we have to put it down, we have to specify it. ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے avoid double-barreled questions. اب double-barreled questions consist of 2 or more questions joined together. جیسے ڈبل بیرل 2 جیسے نالی کوئی چیز ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سوال میں, ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ایک سے زیادہ سوال پوچھے ہوئے ہیں, اور جب اس کا جواب آتا ہے فار ایگزامپل یس اینڈ نو میں, تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے یس پہلے پارٹ کو کیا ہے یا دوسرے پارٹ کو کیا ہے. تو دیٹ از اے ڈبل بیرل کویسچن. آئی ریپیٹ, double barrel questions consist of 2 or more questions joined together, means they have been put in the same question. ہم and اور استعمال کر کے وہ اس میں ایک ہی سوال بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب جواب اس کا ملتا ہے تو جواب becomes ambiguous, اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جواب جو ہے یہ پہلے پارٹ کا ہے یا دوسرے پارٹ کا ہے. Look at the question, for example, does this company have pension and health insurance benefits? اور یہ ایک سوال پوچھا اور اس کے سامنے ہم نے لکھ دیا yes and no, اور ہمیں رسپونڈنٹ نے yes پہ اس نے لگا دیا نشان. تو یہ yes جو ہے یہ پہلے پارٹ کے لیے ہے یا دوسرے پارٹ کے لیے. ہو سکتا ہے دونوں ہی چیزیں اس کمپنی کے اندر ہوں, ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو. مثال کے طور پر جس کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں لیٹس سے پینشن انشورنس کوئی نہیں ہے, ہیلتھ انشورنس شاید ہے. تو یس اگر ہم دیکھیں گے تو یس جو ہے یہ ہیلتھ انشورنس انڈیکیٹ کر رہا ہے یا پینشن انشورنس کی بات کر رہا ہے. تو اس طرح سے آئی وڈ سجیسٹ کہ when we are framing the questions we should avoid double barreled questions. اور کسی اور حساب سے میں کہوں یا کسی اور انداز سے کہوں تو آپ جو کوشچنز بنائیں اس میں اینڈ اور کی بات آپ اوائڈ کریں. دیکھو نا, اس میں 2 کوشچنز بن سکتے ہیں, ڈز دس کمپنی ہیو پینشن پلان, پینشن انشورنس بینیفٹس, اور دوسرا کوشچن ہو سکتا ہے ڈز دس کمپنی ہیو ہیلتھ انشورنس بینیفٹس. سو رادر دین پٹنگ 2 together, why don't we have 2 different questions and then we proceed. So that is something which is very essential. اس سے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے that is the 5th one, اس میں یہ ہے avoid leading questions. Leading questions are those that leads the respondent to choose one response over the other by its wording. That helps the person to give a certain kind of response. So make the respondents feel that all responses are legitimate. دوبارہ میں کہوں تو یہ ہے کہ let us not put the response in the mouth of the respondent, because let the respondent give its own response. اور جو response وہ دینا چاہتا ہے, بلکہ دیکھیے بات ہوئی make respondent feel that all responses are legitimate. اگر وہ اسے یس کہہ رہے ہیں, ایگری کہہ رہے ہیں, فیور کر رہے ہیں,
جو بھی وہ جواب دینا چاہتے ہیں, ایوری رسپانس از ایکولی گڈ رسپانس. سو یہ جو بات ہے فرام دا سائڈ آف دی ریسرچر, that kind of thing should not be part of the question, which could lead the person that researcher is looking this kind of response. That's a leading question. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کو کہتا ہے کہ you don't smoke, do you? It implies that the researcher is looking for a response that the person is not responding. So in a way, the researcher is trying to put a response in the mouth of the respondent. That is, I think, has to be avoided. اسی طرح سے don't you think that women should be empowered? اب اس کا جواب yes and no دے رہا ہے, لیکن the way it has been put, I think it indicates or it implies the kind of response person is looking for. ہم عام بھی انداز میں بہت دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا یار ہم ملتے بھی ہیں, اوکے آپ کھانا نہیں کھائیں گے, وہ کہتا نہیں کھاؤں گا. That's more like putting a kind of response to the person. آپ چائے نہیں پئیں گے, وہ کہتا نہیں پیوں گا. So that's the kind of thing which is to be avoided. We are not going to guide the person to give a certain kind of response. We are actually looking for all kind of variety of responses, and any kind of response which the respondent is giving is a good response, and that is why it is there that make the respondents feel that all responses are legitimate responses, good responses. So we are looking for the opinion or the answer to be given by the respondent rather than motivating them or putting the question in such a way that the person gives us a desirable kind of response. So that has to be avoided. ہمارا 6 جو I think the guideline is for the construction of the questionnaire is avoid loaded question. Now, what is a loaded question? Now, loaded question suggests socially desirable answer or are emotionally charged. Okay, this is emotionally charged. Charged means maybe it's loaded with something. If we ask that person, maybe we are trying to challenge the emotions of the person or hitting the emotions of the persons. Or maybe if we ask that question, person might feel embarrassed, person might feel guilty کہ اچھا یار یہ جو بات تو میں نے کی تھی تو شاید غلطی کی ہے, and then the person feels guilty. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایتھکس آف ریسرچ کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک بات تھی کہ ہماری ریسرچ کسی حساب سے بھی should not be injurious to the health of the person. اور وہاں پر یہ بھی بات ہم نے دیکھی کہ when health we are talking about the health, that could be the physical health and that could be the mental health. Okay, it may not be injuring the physical health, but if the person feels guilty, and guilt feeling may have something doing with the getting of stress, and stress might be again injurious to the health of a person. So that is how we look at the loaded kind of questions, loaded with something. So let us look at that. سیدھی بات پوچھ رہے ہیں, should the city government repair all broken roads? اب اس کی بات دیکھیں اس کوشچن میں, is there anything which is socially desirable? Is there anything loaded? Who will say the city government should not repair the roads? I think everybody is going to give that kind of answer. That's a socially desirable answer. کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کہے گا فار ایگزامپل بچوں کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے, yes and no. اب who is going to say کہ ہاں جی ان کی پٹائی کرنی چاہیے. تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اب یہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوڈڈ ہیں within the question. یعنی those are hidden within the question. اس کو everybody is going to say the same thing.
نماز پڑھنی چاہیے. یس, دس از سم تھنگ وچ مائٹ بی بائنڈنگ آن این انڈیویجول. پڑھنی چاہیے, پرسن از گوئنگ ٹو سے ہاں پڑھنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ آن دا فیس آف اٹ پڑھنی چاہیے. اف از اے مسلم پرابلی ہی از گوئنگ ٹو سے یس پڑھنی چاہیے. اس طرح سے اگلا سوال ایسے اسی میں ہو سکتا ہے, the questions loaded with such material that may hit the emotions of people. اب جب ہم کہہ رہے ہیں نا hitting the emotions of the people, وہ ہے کہ it might lead to some kind of let's say guilt feeling, embarrassing kind of situation. تو اس میں یہ بات آ رہی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں there are certain behaviors in Pakistani society, behaviors which are associated with masculinity. تو ایک masculinity کے حوالے سے ہم دیکھیں یا میل ہوڈ کے حوالے سے دیکھیں, there are certain behaviors associated with being a male. masculinity کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں. اور let us say کہ the person has to be brave, میل کی بات کر رہے ہیں. person has to look after the family, a male has to look after the challenges of all kinds. تو اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ there is a patriarchal system where the men are considered to be more powerful, considered to be heads of the families. That is a traditional kind of thing which is prevalent in Pakistani society. So it's a dominating kind of human being in the whole of the family, the decision maker in the family. اور اس بندے کو جو میل ہے اس کو آپ سوال پوچھتے ہیں کہ have you ever been beaten up by your wife? That's a very very embarrassing question. Have you ever been beaten up by your wife? Well, اب دونوں باتیں ہی ہو سکتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ میل کی پٹائی جو ہے یا میاں کی پٹائی بیوی سے ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. And you might come across a person who was beaten up by the wife. That's fine. But then if he was beaten up by the wife, then would he feel guilty about it? Is this question challenging the masculinity of that individual? Is this question embarrassing kind of question? Well, ہمیں یہ پوچھنا چاہیے, نہیں پوچھنا چاہیے. You never know. Maybe this was one of the objectives of the study, that they are trying to find out the masculinity and femininity in the society, within the families. تو اگر ہم نے یہ سوال پوچھا ہی ہے, پہلی تو بات یہ ہے the question should not be loaded like that. Maybe it has to be rephrased. Or if at all we don't have a choice, then perhaps we don't want to leave, as part of the ethics of research, we don't want to leave the person with a guilt feeling. Maybe we would like to ask the person, explain how did it happen. And when he explains the whole thing, then the person might give all kind of rationale کہ بھائی یہ کیسے ہوا. یہ ایک میں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک اور سوسائٹی کی اگر بات کریں تو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں, ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. ایک لیٹس سے ووٹ کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ووٹ جو ہے اٹس اے سیکریٹ ٹرسٹ ود دا پیپل. یہ ہمارا قوم کا جو ہے ٹرسٹ جو ہے وہ انڈیویجول کے پاس ہے. اب الیکشن ہوتے ہیں تو بیکاز آف دیٹ سیکریٹ ٹرسٹ مے بی آل دا ووٹرز آر سپوز ٹو کاسٹ دیئر ووٹس. اور ایک رسپانسبل سچویشن میں پیپل گو اینڈ دے ڈو اٹ. اور ایک سچویشن آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے پچھلے الیکشن میں ووٹ ڈالا. دا پرسن از ویری ریسپانسبل پرسن, ریسپانسبل سٹیزن آف دی کنٹری, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالا. اوکے, اگر ہم یہیں پر بات ختم کر دیتے ہیں
تو then probably we will leave the person with the guilt feeling again کہ اس نے ووٹ نہیں ڈالا, ایک اس نے غلطی کی ہے, ایک embarrassing kind of situations ہے, he has violated the norms of the society. So that kind of question might be loaded. It's charged with kind of with something which affects the emotions of an individual. But if we have to ask that question, then it may have to be followed by another question saying, اچھا جی آپ نے ووٹ نہیں ڈالا, how did it happen, how come you were unable to, or you did not put your or cast your vote in the last election? And person may have a genuine kind of reason to explain, and if he has explained, then he is not feeling guilty of something which he did against the norms of that society. So avoid loaded kind of questions. ہمارا جو 7th point ہے وہ ہے avoid burdensome questions. Now burdensome questions آپ اس انداز سے لے لیں کہ which might be taxing the memory of an individual. You know, people forget, they forget, let's say, many of the events of their life, اور اگر وہ بہت پرانی بات ہے تو وہ certainly they may not remember. But maybe the topic of research is such where you might be asking individuals from their past history. So certain questions may make serious demand on respondents' memory. اور اگر serious demand ہے تو probably person feels embarrassed, person is taxing, or that might have a negative effect on his prestige or image. آپ نے پوچھ لیا مثال کے طور پر, how did you feel about your brother when you were 6 years old? پتہ نہیں 6 year old, the person is 50 years old at the moment, and you are asking him to tell something which happened, let's say 44 years ago, اب اس کو نہیں پتا. So that's where we try to avoid those questions which tax the memory of an individual. So avoid burdensome questions. There is another guideline, arrange questions sequentially. اب questions تو ہم نے بہت بنائے. We would like to see that the whole questionnaire is one unit. It's not a hodgepodge of let's say bits and pieces. We don't want to see that there are some questions of this type and some questions the other type. Therefore probably we try to look at that. Okay, maybe this point needs a little more elaboration, and we will have to look at that. آج کی جو ڈسکشن تھی اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو کویسچنر بناتے ہیں اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن دی جائے. ان گائیڈ لائنس کو سامنے رکھ کر it is suggested that we try to develop this instrument, which is a valid kind of instrument, which is a reliable instrument, so that the information which we are collecting is really an information which measures the variable, and then we are in a position to test our hypothesis or to find answers to our questions. تو آج کی ہم ڈسکشن یہاں ختم کرتے ہیں. اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تو اب ہم چلتے ہیں.